अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। इसी तरह हँसते, मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान को अल्लाह पाक दुश्मनों की नज़र बद से बचाए, दुश्मन की दुश्मनाना जो कार्रवाइयाँ उससे बचाए। पाकिस्तान सलामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा, हमेशा के लिए ज़िंदाबाद। गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें। अपनी राय का इज़हार करना जो है वो भी मत भूला करें। नोटिफ़िकेशन को ऑन करें, बल्कि जो आप ये बेल आइकन को अगर आपने प्रेस भी किया हुआ है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएँ, जहाँ पे नोटिफ़िकेशन है। आजकल क्या होते हैं, मतलब कि मेरे अपने मोबाइल में भी नोटिफ़िकेशन जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग वो नोटिफ़िकेशन बंद कर देते हैं। तो अगर नोटिफ़िकेशन में जाएँगे तो वहाँ पे आप यूट्यूब का नोटिफ़िकेशन ऑन कर लेंगे, तो फिर उसमें आपको यूट्यूब पर जो अपलोड होगा वो ज़रूर नज़र आएगा। ये भी एक रीज़न है कि आपको जो नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता, क्योंकि हर बंदे ने ऑल नोटिफ़िकेशन उसको ऑफ किया होता है। पाकिस्तान दुनिया में अमन करा रहा है। कल ही बड़ी खबर आई कि फील्ड मार्शल के ईरान से वापस आते ही ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि जल्द डील मंजर आम पर आएगी। पाकिस्तान हर तरफ दुनिया की स्क्रीन पर छाया हुआ था। भला ये दुश्मनों को कैसे वारा खाता है? भारत इसे कैसे हज़म कर पाएगा? और फिर उसके बाद कोयटा में धमाका हो जाता है। कोयटा में चमन फाटक के करीब रेलवे फाटक पर ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 एफसी एहलकार समेत 14 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका चमन फाटक के करीब रेलवे ट्रैक पर हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि इसकी गूंज से करीबी इमारतों के शीशे और खिड़कियां टूट गई। धमाके से ट्रेन को और करीब खड़ी 10 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। रेलवे हकाम का कहना है कि धमाके के बाद पिशावर जाने वाली एक्सप्रेस को कोयटा स्टेशन पर रोक लिया है और धमाके के नतीजे में जो ज्यादातर सिविल आबादी जो है वो निशाना बड़ी है। अवाम प्लाजे और इसके ये जो 10 गाड़ियां हैं ना, वहां पे जो कुछ वीडियो उसमें इसकी तादाद ज्यादा बताई जा रही है। और धमाका इतना शदीद था कि पास जो कुछ घर और फ्लैट थे, एक फ्लैट के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक जो फैमिली वहां पे रहती थी, उनकी 13 साल की बेटी, एक उनका 5-7 साल का बच्चा, वो जो जो मर्द खुद और उनकी बीवी, चारों लोग जो हैं इस धमाके में शहीद हो गए हैं, जो कि करीबी घर था, जो करीबी फ्लैट था। इतना शदीद धमाका था। अल्लाह पाक इन दुश्मनों को गारत करे। और ये दुश्मन जो है वो ढके छुपे नहीं है। इंडिया तो हम पर इल्जाम लगाता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो भारत अफगानिस्तान के रास्ते ये सब कुछ करवा रहा है। और करने वाले कौन है वो किसी को भूल नहीं है। मेरे ख्याल में हाफिज साहब जो अगर इधर से अगर आप फारग हो जाए ना, तो फिर आप हर चीज उड़ा के रख दें। अगर वो चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफ़गानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कोई ईरानी है, कोई भी इससे मुंसलिक है, एक-एक को निकाल कर चौकों में खड़े करके इनको फांसी लगानी चाहिए। उड़ा के रख देना चाहिए। बल्कि मैं कह रहा हूँ ये जो सीसीडी पंजाब में है, ये सीसीडी जो है ये टेररिस्टों के खिलाफ बनानी चाहिए। और जहाँ से मिलता है, वो मर्द है, वो बच्चा है, वो खातून है, वो बुजुर्ग है, वो बूढ़ा है, वो जिस भी उम्र का है, उसको उड़ा के रख दे। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। मतलब दुनिया में अमन करवा रहे हैं और आप ये देखें कि कर क्या रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने अभी एक ट्वीट देखा, पाकिस्तान के वो हैं तो साबिक मिनिस्टर है। देखिए ना, अब प्रोपेगेंडा में हम लोग किस हद तक बह चुके हुए हैं। फवाद चौधरी साहब का मैंने वो ट्वीट देखा, बड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट वाला उनके साथ ताल्लुक है। एक रिश्ता है उनके साथ, हमेशा बड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि इज्जत और रिस्पेक्ट करें। लेकिन मैं भी उनका ट्वीट देखा कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो, उनको ज़ख्मियों के पास जाना चाहिए, उनको धमाके वाली जगह पे जाना चाहिए, लेकिन वो जो है वज़ीर आला उनका प्रोटोकॉल कर रहे हैं। और प्रोटोकॉल करने वाला जो देने वाला वज़ीर आला ने, ज़ाहिर है वज़ीर आला अगर सूबे का है और वज़ीर दाखिला आ रहा है, तो वो उसके प्रोटोकॉल में उसको रिसीव करें, उनको बताएँ कि क्या-क्या इसमें अब तक हो चुका है, कहाँ धमाका हुआ। कहते हैं ये एक 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 हिस्सा है, लेकिन वो उसको भी जो है वो एक जिसे कहते हैं ना, तनकीद की निगाह से देख रहे हैं। चौधरी साहब शायद अपने दौर में भूल गए हैं। उस वक़्त चौधरी साहब इमरान खान के ज़रा सज्जे साइड पे खलोया करते थे। जिस वक़्त आपको याद हो कोयटा में जो एक हमारी बरादरी है, वो उन पे धमाका हुआ था और उनके कुछ लोगों को शहीद कर दिया गया था। आपको पता है ना, वहाँ पे शनाख्ती कार्ड देकर बाकायदा किसी किसी फ़िरके के लोग जो हैं उनको शहीद किया ग जाता है। हज़ारा बरादरी के लोगों को शहीद किया गया था। तो और वो सख्त सर्दी थी और उनका मुतालबा था कि इससे पहले भी हमारे साथ ये हादसे हो चुके हैं। तो उस वक़्त के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान साहब आए। तो इमरान खान साहब ने कहा था तब तक नहीं आऊँगा, जब तक तुम इन जो शहीद हुए हैं
وہ ہلاک کہا کرتے تھے، بٹ میں شہید کہتا ہوں کہ شہیدوں کو دفنا نہیں لیں گے، اس وقت تک عمران خان صاحب نہیں آئیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تم لوگوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے بلیک میل کر لو۔ تو چوری صاحب تھوڑا سا کسی جگہ پہ نا جگہ چھوڑ دیتے ہیں، ہر جگہ پہ جو تنقید ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جو ہیں وہ شہری شہید ہو گئے ہیں، یہاں پر ایک زخم ہے جو پاکستان کے سینے میں لگا ہے، اور عید سے پہلے جو لوگ اپنے گھر پہ آ رہے تھے اور ان کے بارے میں ٹویٹ کرنے کے بجائے آپ اس طرف بات لے گئے ہیں کہ کون مل رہا ہے اور کون نہیں مل رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ چند گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وزیر داخلہ صاحب ہیں، وہ اسلام آباد سے اٹھے ہیں یا وہ لاہور سے اٹھے ہیں، تو وہ سیدھے جو ہیں جا کر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں، اور ان دکھی فیملیوں کے ساتھ، ان زخمیوں کے ساتھ، ان شہیدوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو بجائے آپ ان کے حق میں ٹویٹ کرنے کے، آپ پھر مطلب کہ الٹی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب جس کو ایئرپورٹ پہ آنا چاہیے تھا وہاں جانا چاہیے تھا، یہ جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں آپ بڑے سمجھدار ہیں، اس سے تھوڑا سا آگے نکلنا چاہیے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا میری مقدم کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت اور فوج کی مخلصانہ کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ اپنے ایک بیان میں سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران سے پاکستان واپسی پر انہیں فون کیا، ایران کے مذاکرات کی کامیابی کی مبارکباد دی۔ رضا امیری مقدم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر سی ثالثی قابل قدر ہیں، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے خلوص کے ساتھ کردار ادا کیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکومت اور فوج کی مخلصانہ کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر رہی ہیں، جبکہ ایرانی مسلح افواج کے ثابت قدمی اور جرت مندانہ مزاحمت نے مذاکراتی عمل کو جو ہے وہ تقویت دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایران جو ہے وہ جس طرح سے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور وہ ٹھیک ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان جس لیول پہ جا کر یہ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں جو ہیں وہ قابل قدر ہیں۔ بے شک پاکستان میں اگلا دور ہوگا، پاکستان اس کو میزبانی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان نے جس طرح سے، جب پوری دنیا امیدیں کھو چکی تھی، جب پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ پھر ایران پر حملہ کرنے والا ہے، اس وقت بھی پاکستان کے وزیر اعظم، اس وقت بھی پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اس امید میں تھے، وہ اس آس میں تھے کہ وہ یہ جنگ نہیں لگنے دیں گے، اور انہوں نے ثابت کیا۔ اور آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خوشی سے یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ اگلا فیز جو ہے وہ پاکستان میں ہوگا۔ ادھر چین میں بھی وزیر اعظم کا دورہ بہت کامیاب جا رہا ہے، انہیں جو پروٹوکول مل رہا ہے وہ ٹرمپ سے بھی زیادہ اہم پروٹوکول ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا حد قدم ہوگا۔ پاک چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کی خوشی میں چین کے شہر باگزرو میں پاک چین بزنس ٹو بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک چین دوستی سمندر سے گہری ہمالیہ سے بلند اب آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ یہ ہمیشہ کہتے ہیں شہباز صاحب، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دوستی جو ہے وہ بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی چوڑی دوستی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوبصورت شہر باگسرو صدر شی جن پنگ کی ویژن کا نتیجہ ہے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی عسکری طاقت بنایا۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کے ہم قدم ہوگا۔ 30% ایم او یوز معاہدوں میں بدل چکے ہیں۔ جو ایم او یوز صرف سائن ہوتے ہیں نا، تو وہ جو 30% ہے وہ معاہدوں میں اب تبدیل ہو چکے ہیں، اور جن کی مالیت شہباز شریف صاحب نے بتایا کہ اربوں ڈالر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نوجوان آبادی کو آئی ٹی ٹریننگ، عالمی سرٹیفکیشن دے رہے ہیں۔ چین کے ساتھ تعاون کے 4 شعبے زراعت، آئی ٹی، اکنامک زونز، مائنز اینڈ منرل اہم ہیں۔ ایم او یوز کی تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ سرمایہ کاروں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں سرمایہ کاری کریں۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیج، مشینری اور بہترین طریقے چاہیے۔ دیہی علاقے میں لاکھوں چھوٹے کاروبار پیدا کریں گے اور اس کی ویلیو ایڈیشن کریں گے۔ دیکھیں، پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو چائنا والا ماڈل اپنانا پڑے گا۔ پاکستان میں لیبر کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں 65% یوتھ ہے، اور یوتھ کیا نہیں کر سکتی۔
یوتھ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو اس وقت چائنا میں ہو رہا ہے. اور پھر شباش صاحب نے یہ بھی بتایا کہ چائنا میں لیبر مہنگی ہو رہی ہے کیونکہ لیبر جو ہے وہ سیانی ہو رہی ہے. تو جو نواز شریف کا ویژن تھا سی پیک 2 تھا, یہ جو کمرشل جو آپ کے ہب بننے تھے, جس طرح کے زون بننے تھے جہاں پر بزنس ہب بننے تھے, بزنس زونل بننے تھے, ہر موٹر وے کے ساتھ ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد, جس میں لاکھوں لوگوں نے کام کرنا تھا. میرے خیال میں اس کا وقت نزدیک آ گیا اور یہ سب کام اب ہونے چاہیے. وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے چاند رات اور عید الاضحیٰ کے دن فول پروف سیکورٹی انتظامات یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے صوبے بھر میں سیکورٹی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت جاری کی دی ہے. وزیر اعلیٰ نے عید اہتمامات میں بہت سارے جیسے اب گیٹ واک تھرو جو ہے نا وہ ڈیجیٹل لگائے جائیں گے تاکہ ان کے اندر سے جو گزرنے والے لوگ ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو کے جائیں کہ کوئی ایسی شرارت کرنے والا تو نہیں ہے. اور اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. حساس مقامات پر غیر معمولی سیکورٹی کے انتظامات, چاند راتوں میں بازاروں میں پیٹرولنگ بڑھانے کا حکم دے دیا گیا. خواتین کی سیکورٹی کے پیش نظر مارکیٹوں میں لیڈیز پولیس کی تعینات کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. مریم نواز شریف نے اسسٹنٹ کمشنر کو علماء کرام سے ملاقات کی ہدایت کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر حکومت پنجاب کے سیکورٹی اور صفائی انتظامات پر علماء کو بریفنگ دی جائے گی. کالعدم تنظیموں کی جانب سے کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپ لگانے پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد اور ڈی پی ایس کو خود مانیٹرنگ کرنے کے وزٹ جاری کرنے کا بھی حکم دیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیف سٹی ریئل ٹائم مانیٹرنگ یقینی بنانے, سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر نفرت امیز اموات جو مواد ہے اس کی روک تھام, ون ویلنگ, ہلڈر بازی کرنے والے اور موٹر سائیکل جو سوار ہیں اس پر بھی ظاہر ہے گہری نظر رکھنے کا کہا. دیکھیں یہ چیزیں عید کے دن, عید کے موقع پر جو کوئی بھی حکومت ہوتی ہے وہ میک شور کرتی ہے. ایک تو یہ جو آپ کے جانوروں کو ظاہر ہے جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو ایک لہر ہوتی ہے گندگی کی اس کو سمیٹا جائے گا. اس کے لیے ستھرا پنجاب کی ٹیمیں جو 1,85,000 ورکر اور ہزاروں کی تعداد میں کیمپس بننے جا رہے ہیں, لائیو ڈیش بورڈ ہوں گے, آپ کو دیکھا جائے گا کسی جگہ پہ ایسا تو نہیں ہو رہا. پھر جو بازار ہیں, بازاروں میں کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ پھیلے, وہاں پر پولیس کی اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات ہے عید کے مقامات جہاں پر عید کی نماز پڑھی جائے گی وہاں پر ٹیکنیکلی طور پر ایسی چیزیں انتظامات کیے جائیں گے کہ کسی قسم کی کوئی شرارت نہ کی جائے. یہی میرے خیال میں عید سے پہلے ہر دفعہ کیا جاتا ہے. اور پھر ابھی ذیشان رفیق صاحب کا میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہوتا, ہمارا مقابلہ پچھلی عید سے ہوتا ہے کہ اگر پچھلی عید میں ہم نے یہ کام کیا تھا تو اگلی عید پہ اس سے ہم زیادہ کام کریں گے. تو ہمارا مقابلہ ہم ہی سے ہے, ہم کسی سے مقابلہ کر نہیں رہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا, ویلوگ سنیں, آگے شیئر کریں, کمنٹس کریں, لائک کریں. اور جو سبسکرائب کرتے ہوئے ہیں, جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں, جنہوں نے کیا وہ بیل آئیکن کو پریس کریں. اور جن کو بیل آئیکن پریس کرنے کے بعد بھی نوٹیفیکیشن نہیں مل رہا, وہ اپنے موبائل کی اپلیکیشن میں جائیں, چاہے وہ اینڈرائڈ ہے چاہے وہ ایپل ہے. تو وہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہاں پر جا کر نیچے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے سب نوٹیفیکیشن نہیں آن کرنے, تو یوٹیوب کا ضرور کر لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو جیسے ہی اپلوڈ ہوگا آپ کو جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن ضرور ملے گا. پاکستان زندہ باد, اور پاکستان ہمیشہ 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 زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.